مولا کا ممبر ہے، یقین جانے کہ میں ابھی بھی ڈاکٹر سے اٹھ کے دوائی لے کے تو یہاں حاضر ہوا ہوں، حاضری لگوانا ضروری تھی، اور میرے بعد مولا کے سارے ہی مجھ سے کروڑ درجے بہتر پڑھنے والے عظیم مداح ہیں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ، اگر یہ بلند ہے تو تھوڑی آہستہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف اعضاء میں موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک سلام سے آغاز سخن کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے ایک تمہیداً فکرہ تاکہ آپ کے ذہن تیار ہو جائیں۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے 2 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوت پرواز آل محمد نے یہاں تک عطا کی ہے۔ کدھر ہے سپیکر والا؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! مجھ سے پہلے مولا کے عظیم مداح پڑھ گئے داد دے دے کہ یقیناً میرا مجمع تھک چکا ہے، لیکن یہ ذکر ان کا ہے جو جنم جنم کی تھکاوٹ اتارتا ہے۔ کون حسین؟ میری جانب دیکھیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ بٹ صاحب، کون حسین؟ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کیا بات ہے! اہل قلم ہونا، اس لیے بولنا تو آپ پہ ضروری تھا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بے بدن کا مزاج، اگر سجاد شاہ جی کی وجہ سے پنکھا ادھر ہے تو تھوڑا سا، تاکہ انہیں ہوا آتی رہے، تھوڑا سا ادھر کر دیں۔ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہوں، کربلا گام شاہ کی سرزمین ہے، فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ کون حسین؟ جس نے اس لا شریک سے منوایا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! کیا بات ہے! کہاں بیٹھے ہیں آل محمد کے اختیار سننے والے؟ سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے اس لا شریک سے منوایا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ وہ بھی لا شریک ہے، اللہ بھی لا شریک ہے، کربلا والا بھی لا شریک ہے۔ آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہو، اتنا بڑا دعویٰ بغیر سوچے سمجھے تو نے ممبر سے کر دیا ہے، کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ دلیل وہ جس کی تردید ممکن نہیں، انکار تو بندے خدا کا بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی ہے یہاں سپیکر والا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دلیل وہ ہے جس کی تردید، بھائی جان میری جانب دیکھنا، چل گیا سبھی کا۔ دلیل وہ جس کی تردید ممکن ہی نہیں۔ انکار ظاہر بھائی اللہ کا بھی بندے کر دیتے ہیں، انکار کرنے پہ کون سے پیسے لگتے ہیں؟ دلیل پوچھنے کا حق رکھتے ہو، وہ بھی لا شریک ہے، کربلا والا بھی لا شریک ہے۔ بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ ہائے ہائے، ہاتھ اٹھاؤ نا میرے بھائی، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ تو آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات عطا نہیں کی ہے۔ وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ اگلا فکرہ، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے۔ ہائے ہائے،
دل بنے تو میرے ساتھ بولنا ہے. فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. اس نے بھی عرش خود بنایا ہے, اس نے بھی عرش خود بنایا ہے. اگلا فکرہ, اس نے عرش بنایا نور سے, اس نے بنایا مٹی سے. اب دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. کربلا والا سجدہ نہ کرتا, اسے لا شریک کوئی نہ کہتا. آہا کیا بات ہے. بسم اللہ. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اتنا بڑا کریم, دشمن بھی دروازے پہ آیا, حسین نے خالی نہیں لوٹایا. یہ محرم سفر کی مجالس ہے, اس میں حسینیت کا پیغام دینا ضروری ہے. ممبر کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سے خصوصی توجہ چاہوں. اتنا بڑا کریم, دشمن بھی دروازے پہ آیا, حسین نے خالی نہیں لوٹایا. بٹ صاحب آپ یہ عزت والا کاروان فیصلہ کرے, کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. دروازے پہ آیا, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا یہ کاروان تو فکرے کی قیمت نہیں ہے جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا کی آواز آئی, قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. ہائے ہائے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. میری طبیعت میں بیماری ہے, میرے لفظ چھوٹے نہیں ہیں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. حسین کی آواز ہی شرم نہیں آتی, سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. آہا, یہ حق تھا نا حسین کو سلام کرنے کا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. شان رضا بھائی, بیعت بھی میں کروں. پھولوں میں خوشبو میرا نام لیتا ہے. ادھر نہیں دیکھنا, میری جانب دیکھنا ہے. بازو سے پکڑ کے فکرہ کھڑا کرے تو پھر بولنا, ورنہ کوئی داد نہیں ہے. سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے, بیعت بھی میں کروں. پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے, بیعت بھی میں کروں. پانی کی روانی کی کہانی کی جوانی میرا تذکرہ کرتی ہے, بیعت بھی میں کروں. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے بٹے. حسین فرماتے شرم نہیں آتی, ماں میری اللہ کا پردہ ہے, بیعت بھی میں کروں. ہاں ہاں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ماں میری اللہ کا پردہ ہے, جیو. بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوگی. جانتے ہو شاعری اصناف میں ایک صنف استعمال ہوتی ہے تکرار لفظی. سجاد شاہ جی دعا چاہوں گا آپ سے. تکرار لفظی یعنی الفاظ کا ٹکراؤ. اب یہ تکرار لفظی میں پڑھنے جا رہا ہوں, ذرا غور کرنا. حسین فرماتے شرم نہیں آتی, بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا. میں تکرار لفظی پڑھنے جا رہا ہوں. اپنی اوقات دیکھی ہوتی. یار بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ بار بار سپیکر ڈسٹرب ہو رہا ہے. بتائیں جی بند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا. اپنی ذلت دیکھی ہوتی, میری عزت دیکھی ہوتی. اپنی پستی دیکھی ہوتی, میری بلندی دیکھی ہوتی. حسین فرماتے بھول گیا ہے تو آ میں بتاؤں تو کون ہے اور میں کون ہوں. اب 4 مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں, قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یا علی یا علی. حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اوقات تو دیکھی ہوتی, وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں نے مصرع کہا اور علم دوست احباب میں مصرع کہا ہے, تو اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو مصرے کی قیمت نہیں ہے. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے, ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا. طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل, خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں. ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت. جیو. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا. اسی سے متصل 4 مصرے ہیں, پڑھ دوں.
کمینہ آواز دے کے کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، خزانہ میرے پاس ہے، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ حسین تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، میرے پاس لشکر، میرے پاس فوجیں، میرے پاس مملکت، میرے پاس خزانے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آئی؟ اتنا کچھ رکھتے ہو، مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، مانگ تو پھر حسین سے رہے ہو نا۔ حسین فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں میں بیعت کیوں نہیں کر سکتا تیری؟ قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، 4 مصرے سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جھانک کے تیرے حوالے کرتا نا، پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں میں تیری بیعت اس لیے نہیں کر سکتا، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لطف کے دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یا جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو، بس زیادہ پڑ گیا، تھوڑی سی اور نوکری سماعت فرمایا اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ آخر کسی حقیقت کا نام ہے حسین۔ توجہ، میں گھر سے چلا، راستے میں آذان کی صدا آ رہی تھی، میں نے کائنات کی ہر حقیقت سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ توجہ، ہر حقیقت سے، مثال کے طور پر راستے میں آذان کی صدا آئی، میں نے آذان سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ آذان کے بعد پھر وضو کر کے نمازی کو مصلی پہ جانا ہوتا ہے، میں نے وضو کی طہارت سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ پھر میں نے نماز سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ پھر میں نے قیام سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ پھر میں نے سجدے سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ ہوا میں میرا جملہ کھو گیا، پھر گھر تک دکھ رہے گا، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اسی طرح بٹ صاحب چلتے 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 کربلا گام میں شاہ کے مین گیٹ میں پہنچا، اور وہاں جہاں حسین کے سارے عزادار کھڑے تھے نا، وہاں مجھے الف سے لے کر یہ تک حروف تہجی کتار میں لگے کھڑے دیکھے۔ میں نے ایک ایک حرف سے پوچھا بتا حسین کیا ہے۔ یا سیدہ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ اب ایک ایک حرف نے جو بتایا ہے حسین کا تعارف، وہ میں تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی کو قبول فرمائیے گا اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الف سے اللہ کی آبرو کا، ازل سے محور حسین تم ہو۔ اللہ اکبر، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ الف سے اللہ کی آبرو کا، ازل سے محور حسین تم ہو۔ ایسے نہیں تو آزما اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم۔ داد لینا کون سا کمال ہے یار، داد لینا 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ علی بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، صحابیوں کا مجمع تھا، کندھے کے ساتھ کندھا، آسمان سے سوئی ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی۔ اچانک خطیب منزل معراج کی زبان ولایت سے ایک فکرہ نکلا، علی نے بات ایسی کی پورے ماحول پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے ایسے چپ کر گئے جیسے تم خاموش ہو گئے ہو۔ کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی میں جانور پالے ہوئے ہیں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں پنڈ کا رہنے والا ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے مولا، میں نے جانور پالے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کتا بھی رکھا ہے۔ یا علی کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے۔ علی فرماتے ہیں اچھا اگر روٹی ڈالتے ہو تو پھر اگلے فکرہ کہنا۔ آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ نے کہا کتے کو روٹی ڈالنا، 70 نبیوں کا قتل۔ علی فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ آہا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا تیرا کہنا حق، تو اللہ کی زبان۔ تو اللہ کی زبان، مولا تیری زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی مولا، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے تو زندگی میں صرف 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے۔ یا علی آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی فرماتے سننا چاہتا تو پھر سن، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا۔
اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس تسبیح مکمل ہونے جا رہی ہے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے بھائی کو ممبر دوں. آواز دے کے کہہ رہا ہوں الف سے اللہ کی آبرو کا. پتہ نہیں آج قسمت ساتھ نہیں دے رہی, کیا مسئلہ ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو نہیں خراب ہوگا. الف سے اللہ کی آبرو کا, ازل سے محور حسین تم ہو. ایک ایک حرف نے جو بتایا ہے حسین کیا ہے وہ سن لو اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. الف سے اللہ کی آبرو کا, ازل سے محور حسین تم ہو. جو با کو دیکھا تو با کے نکتے کے دل میں دلبر حسین تم ہو. تو تے سے تکبیر کبریا کے جہاں میں اکبر حسین تم ہو. ہے سے ثابت ثبوت یزداں کے ثمر اطہر حسین تم ہو. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی داد نہیں ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو با کو دیکھا تو با کے نکتے کے دل میں دلبر حسین تم ہو. تو تے سے تکبیر کبریا کے جہاں میں اکبر حسین تم ہو. ہے سے ثابت ثبوت یزداں کے ثمر اطہر حسین تم ہو. ہے سے ثابت ثبوت یزداں کے ثمر اطہر حسین تم ہو. تو جیم جلوائے لم یزل کے جمیل مظہر حسین تم ہو. یہ ہے بتاتی ہے حسن وحدت کی صبح اسفر حسین تم ہو. تو خے سے مخفی خزینہ ہو کے خدا کے خاور حسین تم ہو. صدائے غیرت ہے دال کی یہ, صدائے غیرت ہے دال کی یہ, صدائے غیرت ہے دال کی یہ. دلیل داور حسین تم ہو. تو زال سے ذوالجلال جس کا ہوا ہے ذاکر حسین تم ہو. بچ گئی آسان, اجڑ گیا گھر وطن کا. بس نہ طبیعت ساتھ دے رہی ہے مزید, اور وقت بھی میرے حصے کا کافی بیت گیا. پھر کبھی مولا نے موقع دیا تو یہ نظم آپ کے حوالے کریں گے, اسی پہ راضی رہیے گا. ساری رات بھی ولایت علی پڑھے نا, مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے. مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے, اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکیں. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. صرف ایک فکرہ اور ممبر واجب الاحترام کے حوالے, تاکہ جو شام سے آئی ہے تیرے اور میرے حق میں راضی ہو کے جائے. اللہ سوائے اسلام کے کسی غم میں تمہیں نہ رلائے. بڑی مصیبتیں 10 محرم کربلا کے میدان میں اتری. بڑی مصیبتیں, ہائے کرنا ماتمی کی شان ہے. بڑی مصیبتیں, کربلا گاہ میں شاہ والو انصاف کرو. تھوڑی مصیبت تھی جسے ماں 18 سال برقعے میں باندھی رہی, اسی کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا پڑا. تھوڑی مصیبت تھی جسے ساری زندگی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی, اسی کی لاش پہ قاتل تازیانے مارتا رہا. لیکن رکھو میرے سر پہ قرآن, ساری مصیبتیں ایک طرف, 12 محرم کی مصیبت ایک طرف. مجھ سے سوال کرو 12 محرم کو کون سی مصیبت گزری؟ سید و غیر سید و 10 محرم کو آل محمد کے مرد قتل ہوتے رہے. 12 محرم کو کوفہ کے صدر دروازے پہ علی کی بیٹیاں قتل ہوتی رہی. اور رونے والوں, بس آخری جملہ, اللہ اس ذکر کے صدقے مجھے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ابھی 12 محرم کوفہ کے صدر دروازے پہ سیدانیوں کا قافلہ رکا نہیں تھا, یا پچھلے اونٹ کی پشت سے آواز آئی, سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ, ایک مرتبہ قافلہ روک. سوال کرو یہ صدا کس کی تھی؟ یہ جناب مسلم کی یتیمہ بچی کی آواز تھی.
سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ ایک مرتبہ قافلہ روک۔ اور رونے والوں سجاد کی آواز ہے، کیوں رکواتی ہو قافلہ؟ سیدانی آواز دے کے کہتی ہے یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے، ہمیں بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور رونے والوں خوشبو کا نام آنا تھا۔ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں صرف خون کی خوشبو نہیں ہے، سامنے صدر دروازے پہ تیرے بابا کا سر لٹکا ہے۔ اور رونے والوں سر کے لٹکنے کا نام آیا، پھر بچی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ اور رونے والوں جیسے بازو کٹا کے عباس زین سے گرے تھے نا، ویسے کھڑے ہوئے اونٹ کی پشت سے سورہ رحمان کی تفسیر زمین پہ گر پڑی۔ اور رونے والوں حق بنتا تھا نا بچی کا بابا کے سر کے نیچے آ کے دکھ سناتی، رو رو کے کہتی بابا چادریں لٹ گئی، بابا بندے چھن گئے، بابا تماچے لگتے رہے، لیکن ممبر کی قسم ہے کوئی دکھ نہیں بتایا، صرف ایک بات کی ہے، بابا تیرے ساتھ ہمارے دو چھوٹے بھائی گئے تھے، اللہ جانے کسی نے پانی بس یعلم الذین آئیے۔ خواتین و حضرات، آج 13